اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، شعبان المعظم کا مہینہ اتنا نیک مہینہ، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا کہ استغفار کرنا اس مہینے میں 70 دفعہ استغفار کرنا باقی مہینوں میں 70,000 استغفار کرنے سے یہ بہتر ہے۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، آج کی شب 3 شعبان المعظم کی شب ہے۔ تمام مومنین کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام جو محسن توحید اور محسن انسانیت ہے، ان کی ولادت کی خوشی میں آج مومنین کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی اس شہر شعبان میں روزہ رکھے گا، اس کا روزہ یہ ذخیرہ کر دیا جائے گا قیامت کے لیے۔ یعنی جو مومن بھی ایک روزہ اس ماہ شعبان المعظم میں رکھے گا، قیامت والے دن کے لیے یہ روزہ ذخیرہ ہو جائے گا اس مومن کے لیے۔ قیامت کا وہ دن جس دن عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی کوئی بھی کام نہیں آئے گا، تو اس وقت اس کے کام آنے کے لیے یہی معصوم فرماتے ہیں اس کا صوم، اس کا روزہ کافی ہوگا۔ یہ تو ایک روزہ تھا، ابھی اگلے والا عمل جو معصوم نے فرمایا، جو بندہ کہتا ہے کہ میری روزی کا دروازہ بند ہے، مالک کی طرف سے پتہ نہیں کوئی ایسے امتحان ہیں کہ معیشت میں بالکل ہی میں معیشت کے سلسلے میں پریشان ہوں، معصوم فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعبان المعظم میں ایک ایسا عمل بھی معصوم نے بتایا ہے کہ جو بندہ، جو عبد کثرت سے اس شعبان المعظم میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے امر معیشت کو درست کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ معیشت، روزی تنگ ہے، رزق کے دروازے بند ہیں، کہیں اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا دروازہ، دنیا والے کے دروازے کھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، ایک مہینہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کثرت سے جو روزہ رکھے گا تو اس کی معیشت کے امر کو ذات کبریا درست کر دے گا۔ اور اس سے اگلے والا جملہ روایات کا جو معصوم امام نے فرمایا، چھٹے معصوم نے، مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں دشمن کا مجھے خوف ہے، دشمن کا مجھے ڈر ہے، جس کو دشمن کا ڈر ہے وہ بھی کثرت سے اس شعبان المعظم میں روزہ رکھے، کفا شر عدوہ، تو دشمن کے شر کے لیے ذات کبریا کہتا ہے اس کے لیے میں کافی ہوں۔ دشمن کے شر سے ڈرنے کی بندے کو ضرورت بھی نہیں ہے، جس کے لیے ذات کبریائی کافی ہے۔ اگر دشمن کا خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے، تو اس ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھ۔ اگر امر معیشت، روزی میں کوئی کمی ہے، اگر روزی کے امر میں بندہ پریشان ہے، تو اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھ۔ محبان اہل بیت، اس سے اگلے والا روایت کا جملہ معصوم امام فرماتے ہیں، اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے والے کی سب سے کم
جو اس کو اجر عطا کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر ذات کبریا جنت واجب کر دے گا۔ تو مومنین کرام، یہ 3 عمل، امر معیشت میں اگر پریشان ہے تو کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھے، دشمن کا خوف ہے تو کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھے، اور کم از کم جو اجر ذات کبریا کی طرف سے صائم کو ملے گا، روزے دار کو ملے گا، جو زیادہ اس ماہ شعبان میں روزے رکھے گا، جو جس کو ملے گا وہ یہ ہے کہ ذات کبریا اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان و شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، و شہر رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، فمن ساما یوم من شہری کنتو شفیعا یوم القیامہ، جو مومن بھی اس ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا کنتو شفیعہ یوم القیامہ، میں نبی اس کا روز قیامت شفیع ہوں گا۔ جو 2 دن روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نبی پاک فرماتے ہیں ما تقدم و ما تأخر، گناہ تمام معاف کر دے گا۔ اور جو 3 دن روزے رکھے گا اب وہ بندہ ایسے ہو گیا ہے جیسے ابھی دنیا سے آیا ہے۔ یہ نبی پاک کے فرمان کی طرف اشارہ ہے، جو نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بھی 3 دن روزے رکھے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شکم مادر سے ابھی دنیا میں آیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ روزہ، یہ وہ نیک مہینہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ، جس میں مؤمنین کی رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر عمل کریں گے فِيهِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةَ ب70، 70 نیکیوں کے برابر ایک نیکی ہوگی، اس کی خطائیں اس کے معاف کی جاتی ہیں اس مہینے میں، اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ ہاں عزیزان گرامی، ذات کبریا کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور آج کی عظیم شب ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ اگر دشمن کا خوف ہے تو اس نیک مہینے میں روزہ رکھ، اگر روزی اور معیشت رزق کے بارے میں پریشان ہے تو کثرت سے مومنین کو روزے رکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اس عظیم شب کے صدقے میں، 3 شعبان المعظم کی شب کے صدقے میں، اس کی ولادت کی شب ہے جو محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آتو بھی مانگ در حسین سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کربلا مقدسہ میں موجود ہوں گے، نیب زیارت رہیں گے تمام مومنین کے لیے۔ مالک بحق کے امام حسین علیہ السلام تمام مومنین کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔